اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کمثل الخامہ من الزرع تفیتها الریاح تسرعها مرتين وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله إلى آخره۔ سامعین اکرام، اس حدیث مبارک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مؤمن اور منافق کی زندگی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مؤمن کی مثال کھیت کی تر و تازہ اور نرم شاخ کی سی ہے کہ جسے ہوائیں جھکا دیتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ جو جمع کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی جھٹکا نہیں لگتا، یعنی نہ تو وہ ہوا کے دباؤ سے گرتا ہے اور نہ جھکتا ہے، یہاں تک کہ وہ دفعتاً زمین پر آ گرتا ہے۔ مومن کی مثال اس حدیث میں تو کھیتی کی تر و تازہ اور نرم شاخ سے دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہواؤں کے تھپیڑے اس شاخ پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اس طریقے سے کہ کبھی وہ شاخ کو گرا دیتے ہیں، کبھی سیدھا کر دیتے ہیں، مگر وہ شاخ ہواؤں کے سخت اور تند تھپیڑے کھا کھا کر اپنی جگہ اپنے وقت کے آخری لمحے تک کھڑی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا حال بھی ہے کہ کبھی تو اسے مصائب و آلام اور ضعف و بیماری کے سخت تھپیڑے گرا دیتے ہیں، کبھی صحت و تندرستی اور خوشی اور مسرت کے جافزاں جھونکے ان کی زندگی میں بشاشت اور انبساط کی لہر پیدا کر دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا رہتا ہے۔ اور اسی حدیث میں منافق کی مثال صنوبر کے درخت سے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے صنوبر کا درخت بظاہر ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور اس پر ہوا کا دباؤ اثر انداز نہیں ہوتا ہے، مگر جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ یک بارگی زمین پر آ گرتا ہے۔ اسی طرح منافق کا حال ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں بظاہر خوش و خرم اور حشاش و بشاش نظر آتا ہے، نہ اس پر مصائب و آلام کی بارش ہوتی ہے اور نہ بیماری اور ضعف کے تھپیڑے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک بارگی بغیر کسی بیماری اور ضعف کے موت کی وادی میں جا گرتا ہے۔ گویا کہ حدیث مبارک کا حاصل یہ ہوا کہ مومن اور مسلمان کی زندگی مصائب و آلام اور تکلیف و پریشانی میں گزرتی ہے، کبھی وہ بیماری اور ضعف کے جال میں پھنسا رہتا ہے، کبھی اسے مال و زر کی کمی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کبھی دوسرے دنیاوی حوادث و آلام اس کی روشن زندگی پر سیاہ بادل بن کر چھا جاتے ہیں، مگر مومن اور مسلمان اسی حالت میں جیے جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے حق میں اخروی سعادت اور خوش بختی کی علامت قرار دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے صبر و رضا اور شکر کا دامن نہ چھوٹ جائے۔ ہاں، مصائب و آلام آئے تو صبر کرے، انعام و اکرام اس کے اوپر آئے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اور مصائب و آلام کے اندر صبر کرے۔ لہذا صبر و رضا اور شکر جو ہے وہ دامن سے کسی بھی مرحلے پر ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ مومن کے مقابلے میں منافق ہے، وہ فاسق کی سی زندگی ہوتی ہے جس پر نہ تو زیادہ تر غم و آلام کا سایہ ہوتا ہے، نہ بیماری اور پریشانی کے سیاہ بادل ہوتے ہیں، نہ دوسری دنیاوی ذلت اور ناکامرانی اور مصیبت و پریشانی کا چکر ہوتا ہے، بلکہ وہ بظاہر تندرست اور توانا اور خوش و خرم رہتا ہے، اس طرح کہ نہ اسے وہ درجہ ملتا ہے جو مصائب و پریشانی کے کفارے کے طور پر مومن اور مسلمان کو حاصل ہوتا ہے، اور نہ اسے وہ ثواب اور سعادت میسر آتی ہے جو بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو کر مومن اور مسلمان کی اخروی کامیابی اور فلاح کا ضامن بنتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمارے اندر مؤمنانہ صفات عطا فرمائے اور مصائب و آلام پر صبر کرنے کی اور انعام و اکرام پر شکر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور منافقانہ صفات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس حدیث کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو اور درس حدیث کو لائک و سبسکرائب کریں تاکہ دین کا پیغام ہر شخص تک بآسانی